یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جو اپنے لیے ایک عالیشان محل بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زمینوں پہ دن رات کھیتی باڑی کرتا اور پیسے جمع کرتا۔ جب اس کی عمر 50 سال کی ہو گئی تو اس نے سوچا کہ کھیتی باڑی کرتے کرتے اب میں تھک چکا ہوں، پیسے بھی کافی جمع ہو چکے ہیں، اتنے پیسوں میں تو آرام سے میرا ایک عالیشان محل بن جائے گا۔ اگلے دن وہ مزدوروں کو بلاتا ہے اور ساری باتیں سمجھاتا ہے کہ مجھے ایک عالیشان محل چاہیے، جیسا میں نے سوچا ہے بالکل ویسا ہی عالیشان محل، میرے سپنوں کا محل مجھے بنا ہوا چاہیے۔ مزدور کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کل سے یہاں کھدائی کا کام شروع کر دیں گے، آپ ہمیں سامان منگا کر دے دیجئے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے کہ بالآخر اب میرا محل بننے ہی والا ہے۔ ان مزدوروں میں سے ایک بزرگ مزدور بھی ہوتا ہے جس کے لباس بالکل سفید، داڑھی سفید، اور وہ بہت بڑی عمر کا بزرگ ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا مزدور اس شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں محل بنانا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری سالوں سے خواہش ہے کہ میں یہاں پر ایک محل بناؤں اور میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا مزدور کہتا ہے کہ اگر تم اس محل میں نہ رہ سکے اور تمہاری موت ہو گئی تو تم اس محل کا کیا کرو گے؟ اس محل کا کیا فائدہ؟ تمہاری بیوی تو بالکل اس چیز میں شوق نہیں رکھتی، وہ تو بہت سادہ عورت ہے، تو تمہاری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس محل کا کیا ہوگا اگر تم اس میں رہ ہی نہ سکے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس موت اور زندگی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ لیکن وہ مزدور اسے کہتا ہے کہ تم سوچ لو، تم اتنا سارا پیسہ اس محل بنانے میں لگا دو گے، لیکن اگر تم اس میں رہ ہی نہ سکے؟ تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں رہ سکوں گا؟ وہ مزدور پھر سے کہتا ہے کہ اگر تم نہ رہ سکے اور تمہارے حالات ہی ایسے ہو گئے کہ تم اس محل میں نہ رہ سکے تو اس اتنے عالیشان محل کا کیا فائدہ؟ وہ شخص پوری رات یہ بات سوچتا رہتا ہے کہ نہ جانے بوڑھے بزرگ نے اور بوڑھے مزدور نے مجھے یہ بات کیوں کہی کہ میں محل میں نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری رات یہ بات سوچتے سوچتے گزار دیتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے وہ مسجد جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی نظر اسی بوڑھے مزدور کے اوپر پڑتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بوڑھا مزدور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے تو وہ اس کے پاس دوڑا چلا جاتا ہے اور اس مزدور سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ ایک محل بناؤں گا اور اس پہ نہیں رہ سکتا، ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے وجہ بتا دیں۔ مزدور کہتا ہے کہ جب تم عالی شان محل بناؤ گے تو آس پاس کے گاؤں میں سارے لوگ اس محل کو دیکھیں گے۔ یہاں کے تقریباً 40 گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی عالی شان محل نہیں، سب کی جھونپڑیاں اور سب کے ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں۔ جب لوگ تمہارے عالی شان محل کو دیکھیں گے تو انہیں حسد ہوگی، حسرت بھی ہوگی اور انہیں برا بھی لگے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو برا لگتا ہے اس میں میرا کیا قصور؟ بولا اگر لوگ حسد کریں گے تو تمہارے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، لوگ حسرت کریں گے اور سوچیں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم بھی ایسا محل بنا سکتے، تو لوگوں کا دل دکھے گا اور پھر ان میں سے نہ جانے کتنے لوگ اچھی نہیں تو بری نظر سے ہی تمہارے گھر کو دیکھیں گے کہ نہ جانے اس نے کون سا ایسا مال جمع کر لیا جو اتنا اچھا محل بنا لیا۔ اور جب آس پاس کے لوگ تمہارے محل کو دیکھنے آئیں گے تو تمہارے اندر بھی ایک غرور پیدا ہو جائے گا، تم تکبر سے اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاؤ گے اور یہ دکھاوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری بچپن کی خواہش ہے جس کے لیے میں نے اتنے سالوں محنت کی ہے، میں یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ خواہش پوری کرنا ہی ایک تکبر اور غرور کا معنی ہے، تم اپنے تکبر اور غرور میں جب آ جاؤ گے تو سب لوگوں کے دل دکھاؤ گے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ پھر تمہاری مرضی۔ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور جب مزدور کام پہ آتے ہیں تو وہ انہیں منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کل آ جانا۔ دوسرے دن جب مزدور آتے ہیں تو وہ پھر سے وہ شخص منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت چاہیے، اور وہ مزدور کو منع کر دیتا ہے کہ ابھی یہاں پر کام شروع مت کرو۔ ایسے کئی دن گزر جاتے اور وہ مزدور کو منع کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص پھر سے اس بوڑھے مزدور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا محل بھی بن جائے، مجھ میں غرور بھی نہ آئے، تکبر بھی نہ آئے اور لوگوں کو مجھ سے حسد بھی نہ ہو، میرے اندر جو اچھائی ہے وہ نظر آ جائے اور لوگوں کو کچھ بات بری بھی نہ لگے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، تم نے محل کے لیے جتنے بھی پیسے جمع کیے ہیں وہ سارے پیسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جیسا محل چاہتے ہو تمہیں بالکل ویسا ہی محل ملے گا، لیکن تم
وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے کیسے؟ تو کہتا ہے کہ بس تم کر کے تو دیکھو، وہ سارے پیسے اگر تم نے اللہ کی راہ میں دے دیے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بالکل ایک ایسا ہی محل مل جائے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور بہت سوچتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن وہ سارے پیسے جو اس نے محل کے لیے جمع کیے ہوتے ہیں وہ آ کے اس بوڑھے مزدور کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں آپ کسی کو دے دیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ وہ مزدور کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیسے تمہارے ہیں اور تم خود اللہ کی راہ میں سب کو دو گے، جس جس کو تم ضرورت مند سمجھو اس کو دو گے۔ وہ شخص گھر جاتا ہے اور سب سے پہلے مسجد کی چھت بنانے کے لیے وہ پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کئی گھر جاتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ کہیں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ انہیں پیسے دیتا ہے۔ کہیں یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ پیسے انہیں دیتا ہے، اور اپنے ہی گاؤں میں پانی کا انتظام بھی کرواتا ہے۔ بہت سارے کام کر کے کافی دنوں کے بعد جب وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہ سارے پیسے خرچ کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے، تو اب کیا کروں؟ وہ بزرگ کہتا ہے کہ جاؤ، اب سکون کی نیند سو جاؤ، کیونکہ تم نے اپنا پورا کام کر دیا اور تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک کہ تم نے اللہ کی راہ میں وہ سارا پیسہ نہ دے دیا، کیونکہ جس جس کو تم نے پیسہ دیا اس نے پہلے اللہ سے مانگا ہوگا، اور اللہ نے تمہیں ان کے لیے چن لیا اور تمہیں اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب جاؤ اور سکون سے اپنے گھر جا کے سو جاؤ۔ اور وہ بوڑھا مزدور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی آنکھیں ملتا رہ جاتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ بوڑھا مزدور نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، نہ جانے کتنے دن میں ضرورت مندوں کو ڈھونڈتا رہا، بہت تھک چکا ہوں، اب میں آرام سے سکون سے ایک لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ پانی پیجئے۔ وہ پانی پیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی بیوی اسے جگانے جاتی ہے۔ اس کی بیوی جب اسے اٹھاتی ہے تو وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے۔ بیوی بہت روتی ہے اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر ایک عالیشان محل میں رہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، جیسا میں نے چاہا تھا مجھے بالکل ویسا ہی محل ملا ہے اور میں یہاں بہت آرام سے ہوں۔ اس کی بیوی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایک اچھی جگہ ہے اور بہت خوش ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے لوگوں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور موت لازمی ہے۔